افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لات، منات، عزا، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ تاہم ان کا جو سب سے بڑا بت جسے سمجھتے تھے نا، اس کا نام تھا حبل، غزوہ احد میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ تو حبل اس کا نام تھا، وہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ لگایا ہوا تھا، اور وہ اپنی لڑائیوں میں اور بڑے بڑے کاموں میں جے حبل پکارا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مددگار ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں لات، عزا اور منات ان کا ذکر ہے۔ جو بت تھا لات، یہ طائف میں تھا اور قبیلہ بنو ثقیف۔ عزا مکہ والوں کا بت تھا اور قریش اور کنانا اس کو پوچھتے تھے۔ منات مدینہ منورہ والوں کا تھا اور خزرج اور قبیلہ غسان اسے پوچھتے تھے۔ ود یہ دومت الجنت والوں کا بت تھا اور قبیلہ بنو کلب اس کو پوچھتا تھا۔ اسی طرح سوا، یغوث، یعوق، یہ مختلف بت تھے جو مختلف قبیلے اور علاقے والے جو ہیں ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بت پرستی اتنی عام تھی کہ بتوں کے بغیر تصور نہیں تھا اب ان کی زندگی کا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تعلیمات اور وہ ساری چیزیں محو ہو چکی تھیں، کئی دانہ دانہ ایک ایک بندہ کو مل جاتا تھا، اور یہ سب لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بتوں سے تعلق اتنا مضبوط ہو گیا تھا ان کا کہ بغیر بت کے زندگی مشکل۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مطلب کتابوں میں بات موجود ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو کوئی سفر کی ضرورت پیش آئی، تو صبح کو جلدی تھی، وہ نکلا، آٹا وغیرہ کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا اور چل پڑا۔ اب جب شہر سے باہر نکلا نا، مکے سے، اس کے دل میں آیا کہ یار میں ذرا عبادت تو کروں نا اپنے بت کی۔ اب سامان میں دیکھا تو بت نہیں موجود، بڑا پریشان ہوا، کیا کروں، بت ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، سفر میں پھر کوئی پتھر ہوتا اس کا بت بنا لیتے۔ اب یا پتھر نہیں ملا یا جلدی ہوگی اس کی، اس نے کیا کیا، جو اس کے پاس آٹا موجود تھا نا، اسی آٹے کو گوندا، بت بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس نے کہا چلو بھائی بت ہے میرے پاس، تسلی ہو گئی۔ اب آگے چل پڑا، تھوڑا اور آگے گیا تو بھوک لگنے لگی۔ اب سامان کی طرف غور کیا تو جو آٹا تھا اس کا بت بنا چکا تھا، اور کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا بھائی بت کو تو نہیں کھانا چاہیے، چلو چھوڑو۔ جب بھوک نے زیادہ تنگ کیا تو اپنے بت کو کھا لیا، اس کی ٹانگ بھی کھا لی، اس کا سر بھی کھا لیا، جو بھی بنایا ہوگا کھا لیا۔ تو اس قسم کے لوگ تھے۔ عرب کے اندر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، دین حنیف تھا، توحید کی بات تھی، لیکن یہ بت پرستی کہاں سے آئی؟ نبی علیہ السلام نے بھی اس کو حدیث کے اندر بتایا ہے کہ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص تھا، عمر ابن لحی اس کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہرا، اس نے ایک بلی کو باندھا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی، نہ اسے کھلایا خود اور نہ اس کو آزاد کر دیا کہ کہیں جا کے کھا لیتی۔ تو جانوروں کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ ایک ہے بلی، بلی کو تنگ کر کے رکھا تو جہنم میں سزا ملی۔ ایک ہے بیوی، بیوی کا مرتبہ بلی سے تو کروڑوں گنا بہتر، اگر وہ اس کو تنگ کرے گا تو اس کا کیا بنے گا، سوچو پھر۔ تو فرمایا کہ میں نے ایک بنی اسرائیل کی عورت کو دیکھا کہ جس نے بلی کو تنگ کیا ہوا تھا، باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ چھوڑ دیا کہ خود کھاتی، نہ کھلایا، بھوکی مر گئی، عذاب ہو رہا ہے۔ وہیں آگے فرمایا کہ میں نے عمر ابن لحی کو دیکھا جس نے بت پرستی بھی شروع کی تھی اور جس نے صاحبہ کی رسم بھی شروع کی تھی، کہ وہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے، عذاب کے اندر اور تکلیف کے اندر ہے۔ عمر ابن لحی اس نے کیا کیا، یہ بہت زبردست اور بہادر قسم کا آدمی تھا، اس نے بنو جرہم سے لڑائی کی اور مکے سے ان کو نکال دیا۔ عمر ابن لحی کا ایک اپنا قبیلہ تھا، قبیلے کا نام ہے خزاعہ، قبیلہ خزاعہ اسی کی نسل سے تھا، بہت جنگجو اور بہادر قسم کا آدمی تھا، بڑا آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے جو پہلے سے بنو جرہم آباد تھے، جو دین حنیف پر تھے، ان سے لڑائی کی، مکہ سے باہر نکال دیا۔ اب یہ خود قابض ہو گیا، مکہ کا سردار بن بیٹھا، ساری چیزیں خود لے لی۔ یہ کسی جگہ سفر میں شام پہنچا، وہاں دیکھا کہ لوگوں نے بت بنائے ہوئے اور جناب ان کی عبادت کرنے، تو وہ تو جانتا نہیں تھا بت، وہ تو بیت اللہ کے سے آیا تھا، وہ نہیں جوتوں کو جانتا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ حاجت روائیں، ہمارے فقر ہو جائے تو پیسہ دیتے ہیں، تنگی ہو جائے تو آسانی دیتے ہیں، اور جناب قحط پڑ جائے تو پانی برساتے ہیں، دشمن کے لیے بھی بڑی مدد کرتے ہیں، بڑے فضائل اس نے سن۔ اس نے کہا اچھا یار دو چار ہمیں بھی دے دو۔
تو بڑی پیاری چیز ہے، وہ لے آیا اور اس نے پھر نعوذ باللہ ہماری حفاظت فرمائے بیت اللہ شریف کو بتوں کے ساتھ جو ہے نا اس نے پھر بت سجا دیے اور مختلف بت اس نے پھر لگائے، اور اس لیے چونکہ وہ خود اس وقت اس کا حکمران تھا اور بیت اللہ شریف میں کعبہ میں سینٹر میں جو چیز آ جائے وہ پھر پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی، تو اس طریقے سے بت پرستی جو ہے پورے عرب کے اندر عام ہو گئی۔ ان میں جو سب سے قدیم بت تھا وہ منات تھا، یہ سمندر کے کنارے قدیت کے مقام کے اوپر نصب تھا، اور خزرج یعنی مدینہ والے وہاں آتے اسی کے اوپر قربانی چڑھاتے تھے، اور جب کعبہ کا حج کر کے آتے تھے تو واپسی پہ احرام یہیں پہ کھولتے تھے۔ بنو حذیرہ اور بنو خزاعہ بھی اسی منات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صائبہ کی جو قبیح بری رسم ہے وہ بھی اسی نے شروع کی تھی۔ وہ کیا تھا کہ بتوں کے نام کے اوپر کسی جانور کو مخصوص کر دینا کہ یہ جانور اب فلاں بت کا ہے۔ اب کیا ہوگا، اب نہ اس کو کوئی مار سکتا، اب وہ اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کو کوئی سواری نہیں کر سکتا، اور وہ جہاں چاہے چلا جائے، وہ بتوں کے نام کا ہے۔ تو یہ بری رسم بھی اسی نے شروع کی تھی جس کو نبی علیہ السلام نے جہنم میں آگ میں دیکھا۔ اور کتابوں میں بات لکھی ہے کہ قبائل عرب جو ساری طرف سے آتے تھے حج وغیرہ کے لیے مکہ مکرمہ، یہاں آتے تو برکت کے لیے حرم کے پتھر لے جاتے، جا کے اپنے اپنے بت بنا لیتے۔ تو یوں وہ جگہ جو توحید خالص سے آباد تھی، عمر ابن لحی کی وجہ سے یہ بت پرستی کا گڑھ بن گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا تو 360 بت نبی علیہ السلام نے خود توڑے۔